السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب۔ ترین صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب بہت سی خبریں ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا بالآخر اسلام آباد میں افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ قوم گھبرانا مت، مشکل وقت میں کوشش کے دوران مشکل وقت آتا رہتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ آئی ایم ایف کا جو شعبہ ہے مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا کا، اس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کی گرتی معیشت کے اثرات اس خطے پر بھی ہوں گے۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں یہ خان صاحب نہیں کہہ رہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے رپورٹ کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو جو ہے وہ 2 یا 3% کے درمیان ہوگی۔ اور تو اور اسد عمر صاحب جو ہیں، جو کہ میرے خیال سے مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود مسئلہ ہیں، انہوں نے کہا یہ کہ پاکستان کا معاشی بحران شاید تاریخ میں پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کبھی۔ تو اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے۔ اچھا، ایک اور جو اینگل نظامی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو پچھلے 9 مہینے موجودہ حکومت سارا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالتی رہی۔ یہ ایک ہفتے سے 70 سال پچھلے 70 سال کا گند، 70 سال کا ملبہ، یہ بحث بھی بہت زیادہ اسٹرکچرل پرابلم تو ہے نا۔ شوکت ترین صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی شوکت صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک جی۔ تو شوکت صاحب یہ بتائیے کہ پاکستانی معیشت کا جو موجودہ صورتحال ہے وہ واقعی اتنی مایوس کن ہے جتنی کہ ناقدین پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، سٹرکچرل پرابلم جو آپ کے ہیں اور یہ آپ کا جو اس وقت جو پرابلمز ہیں وہ 2-3 تو بہت بڑے پرابلمز ہیں۔ ایک تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر ہی ختم ہو گئے، تو وہ تو مسئلہ ہے۔ تو اور ڈالر آپ پرنٹنگ کر سکتے، یا ایکسپورٹ سے کما سکتے ہیں، یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، یا ریمیٹنسز آ سکتے ہیں، یا قرضے لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں جو آپ کا جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ دوسرا آپ جو ہیں جو ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں کر سک رہے، تو آمدن کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ آپ کے اخراجات جو ہیں آپ کی آمدن سے کہیں زیادہ ہیں، اور اب وہ گیپ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور تیسرا اوبیسلی ان ساروں چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ڈیمانڈ کو نکالیں گے اکانومی سے، تو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ ڈراپ ہوگا۔ پچھلے سال 5.8% حکومت کہتی تھی، بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی 5.3 ہے، تو اس سال وہ اس سے کافی کم گروتھ ریٹ ہوگا۔ جب گروتھ کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے، اور جب ڈیمانڈ کو آپ سکویز کرتے ہیں تو ظاہر ہے انفلیشن بڑھتی ہے، اور اس انفلیشن سے سب لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو مسئلے تو ہیں۔ نہیں شوکت صاحب، لیکن اگر یہی مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں انفلیشن دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے، گروتھ ریٹ کم ہو گیا، دوسرے حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان وہ کم کر دیا، وہ اس طرح کم کر دیا کہ ایکسپورٹ تو خاص نہیں بڑھی، امپورٹ خاصی کم ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی اس ریسیپی میں تو یہ اکانومی نیچے ہی جائے گی، اوپر تو جاتی ہوئی نظر نہیں آتی مجھے۔ شارٹ ٹرم میں تو نیچے جائے گی، لیکن دیکھیں عارف صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہی ملک ہے جو کہ 60s کے بیچ میں بہت اچھا گرو کر رہا تھا، انڈسٹری لگ رہی تھی۔ ہم جو اگر آپ کو میں نمبرز دوں کہ ہمارا پر کیپٹا انکم $150 تھی 1968 میں، اور ساؤتھ کوریا کی پر کیپٹا انکم جو تھی وہ $200 تھی، اور انہوں نے ہمارے سے ہی آ کے ہمارا 5 ایئر پلان جو ہے وہ سیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور آج ان کی پر کیپٹا انکم $28,000 ہے، اور ہم ابھی بھی 1400-1500 پہ پھر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو خرابی ہوئی ہے نا۔ اور وہ کیا خرابی ہوئی ہے؟ خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ پروسیس تھا، اور جو ہمارا ایک بہت ہی مضبوط ادارہ تھا
جس کو پلاننگ کمیشن کہتے ہیں، اس کو ہم نے ناکارہ کر دیا. پہلے بھٹو صاحب نے کر دیا، پھر بعد میں کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو اب جو سوچ ہے وہ حکومت میں سے نکل گئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہم جو ایئر ٹو ایئر بیسس پہ اب ہم بجٹس بناتے ہیں، درمیان کے میڈیم ٹرم لانگ ٹرم جو ہے پلاننگ جو ہے وہ ہو نہیں سک رہی، بیکاز وہ ادارے اس ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ہی ناکارہ کر دیا. تو جب آپ کسی بھی چیز کے بیچ میں، کمپنیز میں، ملکوں میں سوچ کی کمی ہوگی تو پھر پرابلم جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. شوکت صاحب یہ باقی 40-50 سال کے جو پرابلم لیکن یہ پرابلم اب رہے تھے. سوچ کی کیا کمی ہے؟ وہی ماہرین جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں وہ ان کو بھی کر رہے ہیں ایڈوائز. جو باہر سے کچھ لیے تھے وہ بیچارے آگے پہلے ہی ریزائن کر کے. میرا آپ سے ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے دور میں مشیر خزانہ تھے، یعنی وزیر خزانہ تھے ایک قسم کے. اس وقت بھی کسی آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تھے غالباً آپ کے پھر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ 6 سے 8 ارب کا ہو بھی گیا. اتنی دیر جو لگائی اس کا ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دوسرے ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے کو اسمبلی کے سامنے پیش کرنا چاہیے. وہ عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسی شرائط ہیں جو کہ پاکستانی قوم کو نہیں بتائی جا رہی. دیکھیں جی، آئی ایم ایف پروگرام جو اسٹرکچرل ریفارمز کی وہ بات کرتے ہیں. جب میں گیا تھا تو اسٹرکچر میں ایک دم، میں تو 8 اکتوبر کو میں نے ٹیک اوور کیا تھا. 15 نومبر تک تو ہم نے پروگرام سائن کر کے اور پیسے بھی لے لیے. 2008 کی بات ہے شوکت صاحب؟ 8 کو جی ہاں جی 2008 میں. اور اس کے بعد میں نے 6 ہفتے کے اندر اندر پیسے بھی لے لیے تھے. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بالکل دیر کی ہے، بہت دیر کی ہے، اور جو انہوں نے پین لینا تھا وہ تو خود ہی لے لیا. مطلب الیکٹریسٹی پرائسز بڑھا دیں، گیس پرائسز بڑھا دیں، اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کر دیا. تو یہ چیزیں تو، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا، وہ تو بڑھا دیں اور آئی ایم ایف پروگرام میں گئے نہیں. تو اسی وقت یہ پہلے چلے جاتے تو کم از کم اس کے بعد تو پین نہ ہوتا نا. اب وہ جو ہے کہ ان کی کنڈیشنالٹیز اس سے اوپر آئیں گی. اب وہ کہیں گے اچھا اور روپے کو کم کرو، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاؤ، اور گیس پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز کو بڑھاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی ہمیں ذرا یہ اس کا نقصان ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. میرے وقتوں میں ہم نے وہ اسٹرکچرل ریفارم شروع کر دیے تھے. ریونیو میں یہ وی اے ٹی کا ہم نے کوئی امپلیمنٹیشن کر دینی تھی 2010 کے جون میں. پھر اس کے بعد یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو منسٹری سے نکالیں. یہ بڑا اسٹرکچرل ریفارم ہے. پھر میں نے ایک کارپوریٹ جو چیپٹر 11 چیپٹر 13 ہوتا ہے، کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ ایکٹ ہے، جس سے کنسالیڈیشن ہوتی ہے لانگ ٹرم اپنا انڈسٹری کا، وہ میں نے اسمبلیوں میں سے پاس کرا دیا تھا. وہ رک گیا ادھر، میں جیسے گیا رک گیا. اور باقی لانگ ٹرم چیزیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی تھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جو مشکل ڈیسیژنز ہیں وہ ہم ایک دم وہ نہیں لیتے، اس کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. اور پچھلی حکومت میں تو اسحاق ڈار صاحب نے کمال ہی کر دیا. انہوں نے تو روپے کو جو ایسے پکڑ کے رکھا کہ جیسے کہ یہ روپیہ جو ہے اگر ڈی ویلیو ہوگا تو ہماری معیشت پتہ نہیں کہاں سے کہاں مطلب کھڈے میں گر جائے گی. تو اس نے اتنا بڑا ان کے لیے پرابلم کیا کہ وہ $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک سال میں ہونا، وہ جیسے ہی اس حکومت کے یہ آئی تو ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے پرابلم تھا. لیکن ان کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو تیار ہو کے آنا چاہیے تھا. دے شوڈ ہیو ہیڈ اے پلان. وہ پلان کہاں ہے؟ تو وہ پلان انہوں نے نہیں بنایا. ابھی تک 9 مہینے ہو گئے، ہمیں ابھی میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلان نظر نہیں آ رہا. تو ان کا مشکل بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی پلاننگ، انہوں نے بھی سوچ جو ہے اپنے، میرے خیال میں فائنانس منسٹر صاحب کے پاس ہی ہے وہ سوچ، ہمیں تو ابھی نظر نہیں آ رہی. وہ جو سوچ ہے یا دیکھیں نا، یا سوچ کا فقدان کے جو آپ کہہ رہے ہیں شوکت صاحب، میں بڑی ہی جھٹکی زبان میں اس کو کہتا ہوں کہ 100 جوتے بھی کھا لیے ہم نے اور 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو جناب یہ 15 نومبر 2018 کا جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی بورڈ کی، آئی ایم ایف کی، اس میں ہمارا جو یہ پروگرام ہے اپروو ہو جانا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو مووڈ ود لائٹننگ اسپیڈ. اسی وقت ہم کر لیتے اور آج جو ہوتے سکھی ہوتے. اچھا شوکت صاحب، یہ جو طول دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشنز مزید بڑھیں گی،
جس طرح نظامی صاحب بھی بات کر رہے تھے اس سے پہلے، کچھ بڑے سینسیٹیو میٹرز ہیں جس پہ اب باتیں ہو رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس سے متعلق بھی اپنے ٹریٹی، اپنے ایگریمنٹ، سی پیک ہے، ڈیفنس پروگرام کے بارے میں آپ ڈسکلوز کریں آپ کی جو. اور وہ شوکت صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آیا اسمبلی کو بتانا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو کہ کیا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اس کو اپروول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں آپ اگر ناٹ اونلی کہ پہلے تو کیبنٹ کے بیچ میں وہ جانا چاہیے کہ یہ ہماری کنڈیشنالٹیز ہیں، اور دوسرا انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ میں کہا تھا کہ ہم جو ایون جو سپلیمنٹری گرانٹس ہوں گی وہ کوارٹرلی بیسس پہ ہم جا کے اسمبلی سے پاس کروایا کریں گے بیفور وی جسٹ موو منی فرام ہیئر ون منسٹری ٹو دی ادر، یا زیادہ ہم پیسے لیں گے. تو اگر وہ ٹرانسپیرنسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو اس وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کو پہلے اسمبلی میں لے کے جائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا شوکت صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جی اسد عمر صاحب کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈی جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے بعض اطلاعات کے مطابق کہ ان کی جگہ کو ریپلیس کرے گا ان کو، اور ان میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے کہ جی شوکت ترین صاحب ایڈوائزر آن فائنانس لگ رہے ہیں. یہ کہاں تک درست ہے؟ کوئی ہے ایسی آفر آپ کو؟ نہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ نہیں میں نے آفر تو خیر مجھے کیا ہوگی. خان صاحب جو ہیں میں نے ان کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا، میرے دوست بھی ہیں، وہ پہلے مجھے کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، اور میں انفارملی ان سے بات چیت بھی کرتا رہتا ہوں. میرے پر کیسز ہیں رینٹل پاور کے، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، ویک ہیں، اسٹرانگ ہیں، وہ کیسز میں نے بھگتنے ہیں. جب تک میں کیسز سے اپنے آپ کو بری نہیں کرواؤں گا تو میں کوئی گورنمنٹ پوزیشن میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا. اس میں میری بھی بدنامی ہوگی اور اس میں حکومت کی بھی بدنامی ہوگی. اچھا نہیں، لیکن شوکت صاحب یہ بتائیے کہ فرض کریں آپ نہیں ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور لگن سے کام کر رہے ہیں اور ہی ہیز اے ہینڈل آن دی سچویشن؟ یعنی ان کو پورا ادراک ہے کہ پوری گرفت ہے ان کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ملی ہے، اور ان کو یہ اس وقت اس سے نکلنا ہے. تو میرے خیال میں وہ ذہین آدمی ہیں اور ان میں کیپیبلٹی ہے کہ ملک کو اس میں سے نکالیں. لیکن میری ان کو مشورہ یہ ہے، میں ان کو پرسنلی بھی دے چکا ہوں، کہ وہ اپنے ساتھ ارد گرد ایسے لوگوں کو جو ویل وشرز ہیں اس ملک کے، ان سے مشورہ کریں، ان کو کہیں یہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں جب آپ ہوتے تھے تو آپ نے کیا تھا، یا ہم ابھی اس وقت آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ان کو مشاورت جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ جیسے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں وہ جن کا ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں دونوں؟ نہیں دیکھیں، نہیں ابھی تک تو کوئی سیریس مشورہ انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا، لیکن ہماری آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ ہے. آئی ایم شیور دوسرے لوگوں کی بھی آفر ٹیبل پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب، موجودہ معیشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئی سی یو میں پڑی ہے، کچھ تو معیشت دان کہتے ہیں کہ کینسر کا عارضہ لاحق ہے پاکستان کی معیشت. وزیر خزانہ کہتے ہیں نکل آئی ہے، وزیر خزانہ کہتے ہیں نکل آئی ہے. لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں، اتنے گمبھیر حالات میں کینسر زدہ معیشت کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا کوئی معیشت دان، کوئی ایکسپرٹ، کوئی ڈاکٹر تیار ہوگا، اور اس کے لیے کتنا بڑا چیلنجنگ ہوگا؟ اور اس تناظر میں اسد عمر صاحب جو علاج کر رہے ہیں وہ کتنا تسلی بخش ہے؟ آپ ایسپرو دے رہے ہیں کینسر کے مریض کو؟ دیکھیے جی، جی سر، اسد عمر صاحب کے بارے میں تو میں نے کہا کہ دیکھیں ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ یہ سچویشن ہے. لیکن اگر اکانومی کو دیکھا جائے، معیشت کو دیکھا جائے، تو میں نے آپ کو پہلے فگرز دیے تھے کوریا میں کیا ہوا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہماری یہ اکنامک جو مینجمنٹ رہی ہے پچھلے 40-50 سالوں میں، تو وہ مطلب وہ صحیح نہیں رہی. ہم نے ڈی انڈسٹریلائزیشن کی ہے، مطلب لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے تو ہم ٹریڈنگ اکانومی بن گئے. ہمارے ریونیوز جو وہ ہیں وہ کبھی بھی فسکل سرپلس میں ہم گئے ہی نہیں ہیں. مجھے تو نہیں یاد، میری جو اس میں یادداشت میں ایسا ہو. ہم نے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کبھی کبھی سرپلس میں چلا گیا تھا اس وقت جس وقت ہماری آئل پرائسز بہت گر گئی تھی، ورنہ ہم ڈیفیسٹ میں ہی رہتے ہیں. ایکسپورٹس ہماری انیمک ہے، ہماری ایکسپورٹس وہ چند آئٹمز ہیں، اور وہ بھی ہم کموڈٹی بیس ہماری ایکسپورٹ ہیں، اس کے اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کیا.
پبلک سیکٹر کمپنیوں کو ہم نے ٹیک اوور کر لیا جو یہ انڈسٹری اس میں 1973 میں, اور وہ ابھی 750 سے 800 ارب روپے کا ہمیں لاس دیتی ہیں, اس کا ہم نے کچھ نہیں کیا. اور 91 سے جو نواز شریف شروع ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں, نہیں ہو سکے تھے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, ہاؤسنگ سیکٹر جو ساری اکانومیز کی بیک بون ہوتا ہے, بیکاز یہ لانگ ٹرم ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی, وہ لانگ ٹرم سیونگ بھی کرتے ہیں اس میں, اور یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی 42 انڈسٹری بھی کھڑی ہوتی ہے. وہ 42 انڈسٹری کھڑی ہونے کی بجائے ہمارا اس وقت ہاؤسنگ سیکٹر ایک صرف چیز کی وجہ سے نہیں چل رہا کہ فور کلوجر لا جو ہے وہ ہم پاس نہیں کروا سک رہے اپنے پارلیمنٹ سے, اور ہماری جوڈیشری بار بار اس پہ اسٹے دے دیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے ترین صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں ایمنسٹی اسکیم سے متعلق بھی بات کریں گے, نیا پاکستان ہاؤسنگ جو پروجیکٹ ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے, اور جوڈیشری کی بات کی ہے ترین صاحب نے. چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ معیشت سے متعلق مایوس کن خبریں سننے کو ملتی ہیں. تمام جو حلقے ہیں ان میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں ان کو لے کر. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, شوکت صاحب سے ذریعے ایمنسٹی اسکیم سے متعلق بھی جان لیتے ہیں. یہ کتنی مختلف ہے؟ اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت کہتی تھی یہ کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ ہے. شوکت صاحب, دنیا بھر میں یہ ایمنسٹی اسکیمز کیوں لائی جاتی ہیں؟ پاکستان میں جو لائی گئی ہیں ان سے یہ اسکیم کتنی مختلف ہونے والی ہے؟ آپ کا مطلب پچھلی اسکیم سے یہ کتنی مختلف ہے؟ دنیا بھر میں بھی دنیا بھر میں بھی لائی جاتی ہیں کہ آپ کا جو بلیک اکانومی ہے اس کو لوگ مطلب اس کو فارمل اکانومی میں لے کے آ جائیں. پچھلی حکومت نے بھی یہی کیا کہ جو ہمارا جو بلیک اکانومی میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو وائٹن کیا جائے تاکہ پروٹیکٹیو کیا جائے. اب جو ہے یہ بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو ہر 5-10 سال کے بعد یہ کرنا پڑے گا. تو پہلے تو اگر آپ نے اس دفعہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلیک اکانومی کریٹ ہی کیوں ہوتی ہے. کیا وہ بلیک ہولز ہیں جن کی وجہ سے یا جن پالیسیز کی وجہ سے یہ بلیک اکانومی کریٹ ہوتی ہے؟ اگر میں ان کی جگہ بیٹھا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں ابھی ہمارے پاس FATF بھی آ گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے اوپر بھی بہت سختی ہو گئی ہے, کیش ٹرانزیکشن پہ بھی بہت سختی ہو گئی ہے. اور یہ موقع ہے کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں اور کہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو کالا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو کنورٹ کرو. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بلیک ہول کریٹ کدھر سے ہوتے ہیں, یہ ہیں کیا بلیک ہولز. 3 قسم کے بلیک ہولز ہیں اس وقت ہمارے پاس. پہلا تو ریئل اسٹیٹ ہے. آپ کے DC ریٹ میں ایکچوئل جو ریٹ ہے اس میں بڑا فرق ہے, اور آپ جو ہے وہ جو 100 روپے کی چیز ہے اس کو 25-30 روپے آفیشلی دکھاتے ہیں, 100 روپے اس کی اصل قیمت ہے. 70 سے 75% جو ہے وہ ایک تو وہ ہے. دوسرا ایگریکلچر جو ہے پورا سیکٹر جو کہ 22% ہے آپ کا GDP کا, وہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. مطلب وہ بلیک ہول وہ کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا اس میں. تیسرا بلیک ہول انہوں نے پچھلی حکومت نے کیا اور انہوں نے اس کو ریٹیفائی کر دیا, وہ یہ کہ 12 لاکھ روپے کی انکم کو انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگی. کین یو امیجن کہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ جو کما رہا ہے وہ ٹکا نہیں دے رہا ٹیکس پہ. اب کس کو آپ روکیں گے؟ ایک کسی ڈاکٹر کو, کسی جو بھی اپنا چھوٹا دھندا کرتا ہے وہ کہے گا میری تو منتھلی انکم 90,000 ہے, تو آپ جا کے کیسے چیک کروائیں گے؟ کیونکہ اس نے تو ٹیکس ہی فائل نہیں کیا, تو ریٹرن ہی فائل نہیں کیا. تو آپ نے ایک تیسرا بلیک ہول بھی کریٹ کر دیا, اور چھوٹا ٹریڈر بھی یہی کہے گا. تو ہم نے اب یہ کرنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ریشنلائز کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے ریئل اسٹیٹ پہ کہ بھائی کوئی DC ریٹ نہیں ہوگا, آپ نے جو اصل میں کیا وہی آپ کا ریٹ ہوگا, اس پہ آپ ٹیکس دیں. اور جو ٹیکس دیں گے آپ, جو ہمارا CVT ہے یا دوسرا ہمارا رجسٹریشن فیس ہے, وہ اگر 10-12% ہے اس کو 1-2% پہ لے کے آ جائیں, تاکہ انسینٹو بھی نہ لوگوں کو رہے کہ ٹیکس اویٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز دکھائی ہے تو ہم 110 روپے پہ خرید لیں گے, آپ سے خرید سکتے ہیں, تاکہ ان کو یہ ڈر ہو کہ میں غلط اگر پرائس میں نے دے دی, آدھی پرائس دے دی,
تو یہ کل کو جو ایجنسیز ہیں وہ اٹھا لیں گی، اور اس کے اوپر ہمیں ایک پورا کام کرنا چاہیے. ایسے اندھیرے میں ہم نے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. اسی طرح ایگریکلچر انکم جو ہے، ٹیکس جو ہے، وہ اگر کلیکٹ نہیں ہو رہا پروونس سے، فیڈرل جو آپ کا FBR کو چاہیے وہ کلیکٹ کر کے ان کو دے دے واپس. اسی طریقے سے آپ کا یہ جو ریٹ ہے اپنا لاکھ روپے جو آپ نے انکم کیا، آپ کہیں جی اگر آپ کے پاس 40,000 روپے کی انکم ہے تو آپ 100 روپیہ دے دیں. آپ اگر آپ کی 50,000 روپے ہے آپ 1,000 روپیہ دے دیں. تو دیں تو صحیح نا یار. جو آپ سڑکیں استعمال کرتے ہیں، آپ یہ سیکورٹی سے، مائی پوائنٹ از کہ ان کو پہلے پلگ کرنا چاہیے یہ بلیک ہولز کو، اور پھر ایک ایمنسٹی اسکیم دینی چاہیے کہ کہیں جی اب یہ آخری چانس ہے آپ کے پاس، یہ سارا کچھ آپ جو ہے اس کو وائٹن کر کے اور ریئل اکانومی میں آپ آ جائیں. تو سوچ سمجھ کے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. اگر یہ پھر سے اسی قسم کے وہ جو رن آف دی مل ایمنسٹی دیں گے اور وہ بلیک ہولز بند نہیں کریں گے، تو اگلے 3-4 سال کے بعد وہی ایک بلیک اکانومی پھر سے کھڑی ہو جائے گی. شوکت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ خود کابینہ نے کل بھی نہیں منظور کیا، آج دوبارہ اس میں کافی سوالات اٹھ گئے. لیکن وہ یہ تھے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس ریٹ زیادہ ہے، بجائے یہ کہ جو آپ کہہ رہے جو ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس میں وہ بڑا کم تھا. تو یہ بات تو آپ کی کسی حد تک درست ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی ہی بلیک اکانومی ہے. باقی اکانومی تو، اور اس کو انہوں نے موجودہ حکومت کی پالیسیاں اور نیب کی پالیسیاں اور یہ ساری پکڑ دھکڑ اس کی وجہ سے اس کو مار دیا. دوسرے آپ نے جو ٹیکس کی بات کی کہ 12,000 ٹیکس فائلر ہیں جو بھرتے ہیں ٹیکس کا فارم، اس میں سے 7 یا 8 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی شرمناک چیز ہے پاکستان کے لیے. دوسرا ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی ترین صاحب، FBR کے سائے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، تو ٹیکس فرینڈلی سسٹم نہیں ہے. FBR بڑا اچھا لگتا ہے، نیب سے ڈرتے ہیں. نہیں، نیب ادارے جو ہیں نا جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ بلیک ہول فل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے نا، یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں. یہ بالکل آپ صحیح بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بچ جاؤں، میں فائلر نہ بنوں، اور میں وہ پھر بلیک اکانومی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج کے دور میں جہاں 20 لاکھ روپے سے اوپر آپ کا کیش آپ نے نکالا بینک وغیرہ سے، تو وہ آپ کو اسٹیٹ بینک مطلب اس کو انفارم کرنا پڑتا ہے، اور 50 لاکھ سے اوپر وہ سسپیشس ٹرانزیکشن بن جاتی ہے، وہ FBR اور FIA کے پاس چلی جاتی ہے. کیونکہ یہ FATF اور وغیرہ یہ جو ابھی جو اینٹی منی لانڈرنگ کے رولز آئے، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے دھندائی کرنا بند کر دیا. انہوں نے کہا یار اگر ہم دھندا کریں گے تو ہمیں جا کے بھگتنا پڑے گا FBR اور FIA میں، تو ہم ابھی فی الحال چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت اس کی اپنی آپ کے ایمنسٹی کی. میں جو کہہ رہا ہوں، میں ایک سٹیپ آگے کی سوچ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان چلیں، یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آپ کا، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ پوری اکانومی ہماری بلیک ہے، لیکن کافی اکانومی ہماری، کوئی 1/3 کہتا ہے، کوئی 50-50 کہتا ہے. تو اتنی بڑا تو ایک پورشن ہے نا ہماری اکانومی کا جو بلیک میں پڑا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نہ صرف کہ اس کو وائٹن ضرور کریں، لیکن جو اس کی جو ریزنز ہیں، اس کے جو بلیک ہولز ہیں جس کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے، اس کو بھی ایک ہی اس میں ایفرٹ میں اس کو بھی ٹھیک کریں. شوکت صاحب، یہ ہاؤسنگ کا آج خان صاحب نے بڑا تمطراق سے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چین جو ہے کتنی دیر میں ایک فلور بنا دیتے ہیں؟ وہ جی 7 دنوں میں ایک فلور بنا دیتے ہیں. ویسے نظامی صاحب، اور آپ ایک منٹ جی ان سے ذرا میں یہ بات، کیونکہ شوکت صاحب یہ آپ ہاؤسنگ اسکیم آپ پہلے بھی انوالو رہے ان کمیٹیوں میں جو پچھلی حکومتوں میں جو اس قسم کی اسکیم بنانا چاہتے تھے، اس میں کیا امر مانے ہیں آپ؟ سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ. نہیں، نو ایشو سر. جی ترین صاحب. دیکھیں جی، ہاؤسنگ جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی. اس وقت کوئی 10 ملین گھروں کی شارٹیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ایشوز جو ہیں وہ 2 ایشوز تھے. ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کہ فور کلوجر لا ہی نہیں ہم نے ٹھیک کیا. فور کلوجر لا کا مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بینک جو ہے وہ پیسے دیتا ہے گھر بنانے کے لیے، تو اس کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ جلدی سے یہ پیسے واپس لے لے اگر آپ ڈیفالٹ میں چلے گئے. ساری دنیا میں 3 سے 6 مہینے میں آپ واپس لے لیتے ہیں، مطلب ریپوزیس کر لیتے ہیں گھر کو. اب ادھر یہ بات ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے
جو ریٹس ہیں وہ پھر ہماری، کیونکہ ہماری وہ انفلیشنری انوائرمنٹ رہتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہمارا بیچارہ لو انکم گروپ ہے اس کو اس پہ تھوڑی سبسڈی دی جائے اور یہ انکریج کیا جائے بینکس کو کہ ان کو پیسے دیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پچھلے 5-7 سال میں یہ ایک قسم سے ٹھیک ہونا شروع ہوئی کہ ریٹ، ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے چلا گیا کہ انفلیشن 3-4% تھی. اور لیکن اس وقت جو ہے یہ پچھلی حکومت مس کر گئی. اگر وہ فور کلوجر لا ٹھیک کروا جاتی تو یہ کم از کم ٹیک آف ہو جاتا. انڈیا میں بھی ایسے ہی لاز تھے لیکن انہوں نے کوئی 15 سال پہلے اپنے لاز ٹھیک کیے. ان کا جو ہاؤسنگ جو مارگیج ہے تو جی ڈی پی وہ پہنچ گیا 9 سے 10% پہ. ہم ابھی اس وقت بھی 0.25% میں 1/4% آف جی ڈی پی ہماری مارگیج ہے اس وقت. تو مطلب ہے کچھ بھی نہ ہوا نا. اور تھائی لینڈ 24% پہ، 36% میں ملیشیا ہے، اور ساری دنیا جو ہے 70-80% آف جو ان کی جی ڈی پی ہوتی ہے. برطانیہ وغیرہ میں تو 70-80% ہوگا. یہ نہیں جناب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو فریڈی میک اور فینی مے ہے امریکہ کی دو جو کمپنیاں جو گارنٹی کرتی ہیں، ان کی لمٹ اس وقت $16 ٹریلین ہے. ٹوٹل اکانومی امریکہ کی 18.5 ہے اور وہ $16 ٹریلین ہے. آپ دیکھ لیں نا، مطلب آلموسٹ 90% کے قریب ہے جی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہی چیز جو ہے آپ گھر جب بنانے کو کہتے ہیں تو لوگ انسٹالمنٹ دیتے ہیں. شوکت صاحب یہ بتائیں ان کی فورس سیونگ ہوتی ہے. یہ خان صاحب جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹیسپیشن، یہ ورکیبل ہے؟ پبلک پرائیویٹ پارٹیسپیشن جو وہ کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گھر بنانے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. پارٹنرشپ وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ایفیشینٹلی بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ان کو بھی وہی پرابلم اس وقت سرماؤنٹ کرنے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو فور کلوجر لا ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ میں. لیکن مور امپورٹنٹلی اس کی لیجسلیٹو چینج لانی ہوگی، کیونکہ میری سپریم کورٹ کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو بتا دیا آپ کو کیا ہے، آپ نے لیجسلیٹو چینج لانی ہے. ادھر ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس سینٹ نہیں ہے، اور سینٹ نہیں ہوگی تو یہ آرڈیننس کے تھرو کریں گے. آرڈیننس زیادہ 2 دفعہ ہوگا، 8 مہینوں میں ختم ہو جائے گا. تو خان صاحب کو اب یہ ظاہر مشورہ دیا جا رہا ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں مشورہ دیا جا رہا ہے، اور جو صحیح بات کریں کہ پہلے جو آپ یہ شروع کریں یہ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے شروع کر دیں. گورنمنٹ امپلائیز ہی 2.7 ملین امپلائیز ہیں پاکستان میں. اچھا تو کم از کم یہ تو شروع کر دینا. تو اس سے شروع کریں گے. جی پہلے ادھر شروع کرتے ہیں. رسک نہیں ہے نا کہ کوئی جو امپلائی ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اپنی نوکری نہیں چھوڑے گا صرف ایک گھر میں اس میں انسٹالمنٹ ڈیفالٹ کریں. وہاں ان کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ اس کے بعد جو ریٹ آف مارک اپ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے جو افورڈیبل ہونا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپس پہ ظاہر ہے اگر لا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جی اس کا مطلب ہے کہ آپ ان مشوروں میں شامل ہیں ہاؤسنگ اسکیم والی جو ہے؟ نہیں میں بالکل، ہم نے ان کو ایڈوائز کی ہے اور میں نے ان کو کہا ایک اسٹیپ 1 ایٹ اے ٹائم. آپ بالکل ابینڈن نہ کریں جب تک لا نہیں بنتا. یہ کم از کم شروع کر دیں. اس کے بیچ میں کچھ ان کی اپنی ایجنسیز کے پاس بھی پیسے ہیں، اور یہ اگر امپلائیز کے لیے اگر چلے جائیں گے بینکوں کے پاس تو بینکس بھی ان کو پیسے دے دیں گے ان کے، کیونکہ ان کا رسک جو ہے اس پہ کافی کم ہوتا ہے. شوکت صاحب آپ نے ابھی کہا کہ یہ کوئی نیب کے سچے یا جھوٹے آپ کے اوپر کیسز ہیں. یہ نیب جو ہے یہ اگر آپ سے پوچھا جائے جو اس وقت جو پرسنٹیج آف جی ڈی پی 2 اور 3% کے درمیان بتائی جا رہی ہے، نیب یہ جی ڈی پی کو نیچے لانے میں کتنے % کی ذمہ دار ہوگی؟ اور آپ نے مشورہ نہیں دیا وزیر اعظم کو کہ یار اس کو ٹھیک کریں یار، اس معاملے کو سب تنگ ہیں اس سے؟ دیکھیں جی میرا مشورہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہے ساری انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے. تو نیب ایز اے انسٹیٹیوشن جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے وہ بہت اچھی بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے، لیکن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور جو کوئی ایک سچا آدمی ہے، جو لوگ جو بزنس مین ہیں، ان کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یار کوئی ایسا واچ ڈاگ بیٹھا ہے جو اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کو پکڑ لے گا. لیکن اگر ہم آربیٹری طور پہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے جس طرح کہ یہ نیب ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ ہو چکا ہے،
تو وہ اس سے یہ ہے کہ ابھی اب ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھیں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیپٹل ہوتا ہے نا، وہ سیفٹی کی طرف جاتا ہے، وہ یہ نہیں جاتا کہ بھئی ضروری ہم نے پھر پاکستان میں کرنا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یار پھر یہاں ہم کیوں کریں، ہم کسی اور جگہ کر لیں گے. تو میں نے تو خیر خان صاحب کو کہا ہے، اور میرے خیال میں وہ اس میں ایگری بھی کرتے ہیں، اس کو بیٹھ کے ریفارم کیا جائے، اور اس کو بیسیکلی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بل ڈاگ کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے کہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے اور سارے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ. شوکت صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی آج. اور آخر میں جو انہوں نے بات کی، سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ نیب جو ہے بل ڈاگ نہ بنے. بل ڈاگ نہ بنے، اور اس میں کوئی تبدیلی جو ہے کچھ ترمیم اس کے قانون میں ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، بریک کے بعد اسی سے متعلق، معیشت سے متعلق بھی اور سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم شوکت ترین صاحب سے بات کر رہے تھے. نظامی صاحب بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اسی پیرائے میں وزیراعظم پاکستان نے چائنا سے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے، کچھ ان کی بھی مدد حاصل ہوگی، اور ایکسپرٹیز ٹھیک ہیں چائنا کی. انیل مسرت صاحب سنا بڑے ایکسپرٹ تھے اس میں، جو پراپرٹی ٹائکون ہے مانچسٹر کے. ویسے آج جو ایونٹ ہوا ہے مجھے تو وہ بظاہر نظر نہیں آئے، لیکن وہ اب ان کا بھی رول ہے کہ نہیں. اچھا یہ ملک ریاض تو نہیں نظر آیا آپ کو؟ نہیں، ملک ریاض صاحب بھی مجھے نظر نہیں آئے، لیکن کوئی پاکستانی پراپرٹی ٹائکون آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد لی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کی مدد لی جا سکتی ہے تو ملک ریاض ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ملک ریاض صاحب اس میں آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس طرح کی جو سرکاری سکیمز ہیں، یہ بڑی بڑی وہ پراپرٹی اسکیمیں جو ہیں چین کیا وہ ہمارے پاس موجود ہیں یار، جوہر کابل جو ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک بلڈنگ کے لحاظ سے شاہکار ہے، لیکن پھر جس طریقے سے لیکن مجھے کسی نے بتایا، لیکن میرے پاس کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے آلریڈی ایڈوائز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے، ملک ریاض صاحب بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. جی یہ میں نے سنا ہے. اچھا، آئی ہوپ اٹس کریکٹ بٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ لگتا ہے کہ ایڈوائز کی حد تک ہی جائیں گے، کیونکہ اس طرح کی سرکاری اسکیموں میں ان کا ماضی نہیں بتاتا کہ وہ کسی سلسلے میں وہاں پہ نہیں، لیکن وہ بتا تو سکتے ہیں نا. تو دیکھیں نا انہوں نے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مرمور اللہ کے نیچے سے میں ایک ٹنل نکال دوں گا نیچے سے ساری وہ، اور ساری ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. خیر وہ تو دعوے تو ہیں ان کے بڑے بڑے. نہیں انہوں نے کراچی میں جنگل میں منگل بنایا. وہ تو ہر جگہ ہی جنگل میں منگل انہوں نے بنایا، لیکن اس منگل کے الزامات بہت ہیں. لیکن دیکھنا وہ بڑے انٹرپرائزنگ آدمی ہیں. اس منگل کو لے کے دنگل بھی بہت سجے ہیں نظامی صاحب. وہ لوگوں کی پٹیشنیں اور درخواستیں. لیکن بات یہ کہ وہ مجھے تھوڑی سی حیرانگی اس لیے ہوتی کہ میاں نواز شریف اور زرداری بھی بڑے قریب تھے. ہاں زرداری صاحب کے بھی یہ کامیاب کاروباری شخصیت کی ویسے خصوصیات بھی ہیں. میرا خیال ایک سائز پہ آپ پہنچ جائیں تو کوئی حکومت آپ کو اگنور نہیں کرتی. بالکل ایسے آپ ضرورت ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ موجودہ حکومت. میں تو بڑا معتقد ہوں ان کی جملہ صلاحیتوں کا. چلیں یہ تو خیر نظامی صاحب آپ کی اپنی رائے ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ابھی ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو دھندا ہے وہ بند ہو چکا ہے. اسی طرح کنسٹرکشن کا دھندا وہ بھی پاکستان میں پچھلے حضور والا پوزیشن یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے نا گاڑیوں کے شو روم پہ کسی پہ، پہلے 50 گاڑیاں نکلتی ہیں، اب 5 یا 6 نکلتی ہیں. آپ چلے جائیں کسی ریسٹورانٹ، وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، میں جہاں بال کٹواتا ہوں، میں تو ایک عام سی جگہ پہ چکر بالکل نارمل گلبرگ میں ایک دکان ہے، سرور صاحب ان کا نام ہے. تو میں نے کیوں بھائی تمہارا حال تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگا جی میں دکان خالی نظر آتی ہے. میں نے کہا کیوں بھی نظر آتی ہے؟ لوگوں نے بال کٹوانے چھوڑ دیا. اس نے کہا جی ہاں کوئی ایسی صورت حال ہی ہے. تو مقصد ہے کہ یہ پوری اکانومی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ، جو شوکت صاحب نے کہا کہ ڈیمانڈ ڈپریسڈ ہے. جب دیکھیں نا، اگر ایک ملازم 20-25 ہزار لیتا ہے اور اس کے بجٹ میں 5,000 روپے مہنگائی ہو گئی ہے، ایسے ہی ہے، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے کرایہ ہو، چاہے بچوں کی فیس ہو، تو اس کا بجٹ تو ختم ہو گیا نا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ زمینی حقائق ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے، پاکستان کے پاس اپنی ایکسپرٹیز بہت ہے ریئل اسٹیٹ کی، کنسٹرکشن کی. یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ، میں نے مقامی ایکسپرٹیز کا نام لیا، آپ ناراض ہو گئے یار. نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا. میں ناراض نہیں ہو رہا. اگر چائنیز کو انوالو کیا جاتا ہے تو مقامی جو لوگ ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، بلڈرز ہیں، وہ تو متاثر ہوں گے نا. چین سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، وہ وہاں مہاتیر نے وہ کیا ریلوے بنا رہے تھے، کیا بنا رہا تھا چین،
جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، اب انہوں نے پیسے کم کیے اس کے، ٹھیک، تو انہوں نے کر دی. تو چین جو ہے مطلب ہے کہ دیکھیں نا ایک کاروباری بات ہے، ان سے تعاون لینا چاہیے. ہمیں ہر جگہ سے ہمارے دوست ہیں کیا کہتے ہیں as high as the mountains, deep as the ہمالیہ سے sea، بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور چین sweet as ہمیشہ honey، سب کھڑا ہوا ہے بالکل صحیح پاکستان بات ہے، لیکن کچھ اب اپنے پیر پہ بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ویسے وزیر اعظم پاکستان بھی 25 اپریل کو 3 روزہ دورے پہ چین جا رہے ہیں، اور وہ بیلٹ روڈ جو وہاں پہ فورم ہے اس میں شرکت کریں گے. دوسرا دورہ، جی دوسرا دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا. جو اس وقت چل رہا ہے، حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت جو ہے وہ 25 اپریل تک اب اس میں توسیع ہو گئی ہے. آج تو عدالت میں وہ وہاں موجود تھے اور جج صاحب نے کہا کہ حمزہ شہباز کہاں ہیں، تو ان کے وکیل نے کہا کہ اور روسٹرم پہ آئے، ہاں وہ روسٹرم پہ آئے. لیکن عدالت سے باہر نکل کے پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں عدالت سے، حمزہ شہباز کا کانفیڈنس، ایگریشن، جذبہ ہر دن طول پکڑتا جا رہا ہے. یہ اس ایگریشن کے پیچھے اعتماد کیا ہے؟ کیا وہ اپنی ہار مان چکے ہیں یا ان کی کوئی جیت کی اور کیا کریں؟ اور وہ کانپنا شروع کر دیں؟ نہیں، کام پہ نہیں. دوسرے یہ ایسے کہ خود کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جو 92 کا قانون تھا، جو مرضی پیسے لائیں، نو کوسچن آسکڈ. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف فیملی پہ جتنے ایلیگیشنز آئے ہیں منی لانڈرنگ کے، یہ تو بہت زیادہ ہے نا. اگر واقعی ان میں سے کوئی اشر شیر بھی ٹھیک ہے. ابھی حمزہ سلمان بھی آئے ہوئے تھے کسی پروگرام میں لنڈن سے، کہنے لگے میں تو مقصد ہے کہ کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی they are on strong footing. کہ بھئی لیگلی اسپیکنگ they might be on strong، لیکن آیا morally speaking are they on strong footing؟ they have some obligations. لیکن نا بات یہ ہے at the end of the day کہ شہباز شریف صاحب یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پائے کی بھی کرپشن، ایک دھیلے کی بھی، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے، میں چھوڑ دوں گا سیاست. تو اتنا بڑا دعویٰ ہے. اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بڑا مورل ہائی گراؤنڈ ہے. اب اس مورل ہائی گراؤنڈ کو باقاعدہ اٹیک کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں خالی نیب نہیں ہے. آپ کو پتہ سب سے پہلے تو جب وہ شفقت محمود صاحب ہمارے پروگرام میں آئے لاسٹ ویک، جی انہوں نے یہ خبر بریک کیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ they should be coming out with the answers. یہ بیلے ویلوں سے تو کام چل جائے گا کسی حد تک، ٹھیک. لیکن اور پھر یہ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ نیب جو ہے بڑے نالائکی ہے ان کی، کہ ایسے کیسز بناتے ہیں کہ پہلے وہ ٹھیک کہتے ہیں نا حمزہ صاحب کہ رمضان شوگر مل والا کیس، وہ اتنی بری طریقے سے اس میں عدالت نے ریمارک دیے کہ اس کیس میں رہ کیا گیا، صاف پانی. اشیانہ ہاؤسنگ میں یہ ہے کہ جی آپ نے ٹھیکہ دینا تھا فلاں کو، جب دیا نہیں تو واٹ از دا کرائم. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ٹھوس ہو گئے. اب یہ منی لانڈرنگ کی طرف آ گئے. لیکن یہاں اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو گرفت بڑی مضبوط ہے. لیکن نظامی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے؟ لیکن لیگلی اسپیکنگ اور چیز ہے، مورلی اسپیکنگ اور چیز ہے. مورلی کی بات کرتے ہیں، اگر اخلاقیات کو ہی دیکھیں تو اس قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے. اگر حافظہ کمزور نہ ہوتا تو یہ تو الزامات کی ایک دوسرے پہ کرپشن کی 1980s سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ پھر سے الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. وہ جو ہے نا عاطف میاں ایک، جی اکانومسٹ جو بہت ہی اسٹینفورڈ کے، جو بہت ہی شورائے آفاق ہیں، اور جنہوں نے ریزائن کر دیا تو کرنا پڑا ان کو، کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کیا، ان کو نکال دیا ہم نے، ان کو بس گڈ بائی کہا گیا. گڈ بائی کہا. دو اور لوگوں نے، اس لیے کہ وہ ان کا تعلق ایک اقلیتی فرقے سے تھا. انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی بیان ان کا سامنے آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن سے بڑا مرض جو ہے وہ نااہلی ہے. کرپشن سے بڑا مرض نااہلی ہے. اب کرپشن میرے نزدیک ایک بہت بڑا مرض ہے پاکستان، اور یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے، برسوں کی نااہلی اور نالائکی کو ساتھ ملا لیں تو بڑا ہی لیتھل کمبینیشن ہے. اور ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو نمبر دینا چاہیے کہ کرپشن کے معاملے میں وہ بڑے ہی کوشش خان صاحب نے یہ کی ہے کہ وہ کرپشن فری رجیم کریں. اگرچہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈرائی کلین ہو کے، لانڈری ہو کے، بڑے دوسری گورنمنٹ حکومتوں میں تھے یا پارٹیوں میں تھے تو وہ کرپٹ تھے، یہاں آ کے وہ ڈرائی کلین ہو گئے. ویسے ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا انکمپٹنس والا معاملہ ہے، نااہلی والا معاملہ، یہ بہت بڑا ایک
مرض ہے. دیکھیں اس کی یہ ترین صاحب کہہ رہے تھے وہ 6 ہفتوں میں IMF کو راضی کر کے پیسہ لے آئے. اب ایک آپ 8 مہینوں میں نہیں لا سکے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں انکمپیٹنٹ امریکی صدر نکسن نا جو مدبر بڑھتے تھے جی انہوں نے کتاب لکھی لیڈرشپ. وہ مجھے جنرل مشرف نے ایک دم جو آرمی چیف تھے تو مجھے ایک دن پڑھائی. کہنے لگے دیکھو یار کہ جو نالائق لوگ ہیں کرپٹ لوگوں کو نکالنا آسان ہے, اصل لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ آپ نالائق لوگوں کی چھٹی کرائیں. تو خان صاحب اپنے دیگر جو نالائقوں کا ٹولہ پالا ہوا ہے ان کی خبر لیں کوئی. ٹھیک ہے. ویسے رچرڈ نکسن کا آپ نے ذکر کیا ہے, میرا خیال اخلاقی گراؤنڈز پہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, ان پہ الزام لگا تھا کچھ کرپشن کا, اور وہ واحد پریزیڈنٹ ہیں امریکن ہسٹری کے واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد, جو جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے. وہ دیکھیں دراصل بات یہ کہ یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ موریلٹی اور پالیٹکس کا کیا تعلق. انہوں نے واٹر گیٹ ہوٹل پہ چھاپا ڈلوایا تھا اور اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. اس کی وجہ سے ان کو پھر امپیچ کرنے کی ان کو ریزائن کرنا پڑا. اور وہ واحد امریکن ہسٹری میں پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے خود ریزائن کیا, اور وہ وہاں سے خود نہیں ریزائن کیا, امپیچمنٹ ہونی تھی, حالات ہو گئے تھے لیکن دنیا ان کو, امریکن ان کو اور دنیا ان کو اس لیے نہیں ان کو یاد, اس لیے یاد کرتی ہے وہ بہت مدبر تھے جس نے چین کی طرح ساتھ بقام آنے کی ویژن تھا. ایک دوسری چیز جو ہے لیڈرشپ کے لیے وہ ویژن ہونا چاہیے جس کا فقدان ہے بدقسمتی سے موجودہ لیڈرشپ. ٹھیک ہے. شارٹلی خان صاحب کو آپ کے بقول آپ کا یہ مشورہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو نالائق لوگ ہیں, نااہل لوگ ہیں, ان سے جان چھڑانی ہوگی, فارغ کر دیں, کام والے لوگ آگے, جس طرح بزدار صاحب نے کہا جو کام کرے گا وہی ٹکے گا. اور یہ نہ ہوگا ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. بزدار صاحب نے تو کہہ دیا نا, جو کام کرے گا وہی ٹکے گا, وہی ٹیم کا حصہ. بزدار صاحب بالکل فٹ چاہ رہے ہیں نا آج کل ویسے خاصے وہ کانفیڈنس ان کا, اور جس طریقے سے وہ نکھر کے آئے ہیں بزدار صاحب, یہ اور کام بھی کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.